घर को साफ़ सुथरा रखना ना कभी कभी एक चैलेंज लगता है, लेकिन अगर आप मेरी इन हैबिट्स को अपनाएंगे तो यकीन करें आपसे हर कोई पूछा करेगा कि आपका घर इतना साफ़ कैसे नज़र आता है। तो आज मैं आपसे अपनी 7 एवरीडे हैबिट्स फॉर क्लीनिंग कि मैं घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ शेयर कर रही हूँ। ये यकीनन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस पूरी वीडियो में ना आपको बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही नज़र आएंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई इस तरह का काम कर रही होती हूँ ना तो ये हमेशा मेरे साथ होते हैं कि मुझे कोई हैवी चीज़ उठानी पड़ जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे ना हो पा रही हो तो उसमें ये मेरी हेल्प करते रहते हैं। तो आज जो है ना मैं आपसे इतनी मज़ेदार वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, इतनी आसान हैबिट्स कि जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको अपना लेंगे ना तो यकीन करें घर हमेशा ही साफ़ सुथरा नज़र आएगा। आपको ना ईद त्यौहार पे भी उस तरह की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह के हम अक्सर 2-2 3-3 दिन तक डीप क्लीनिंग में लगे रहते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है ना वो है नो शूज़ रूल। कभी भी चाहे वो घर का कोई भी फैमिली मेम्बर हो, बच्चे हों, आपके हस्बैंड हों या आप जो है एक बड़ी फैमिली में रहती हैं, तो अपना एक रूल बना लें कि कभी भी आपने बाहर के जूतों को अपने घर के अंदर अलाउ नहीं करना। आप अपने घर के अंदर के जूतों को अलहदा सेपरेट रख लें ताकि जो बाहर की डस्ट है वो अंदर ना आ सके और आपको बार बार मोपिंग या जो वो झाड़ू है ना वो ना लगानी पड़े। तो आपको ये रूल अपनी ज़िंदगी में बस बना लेना है और बच्चों को भी बता दें कि कोई भी बाहर के जूते अंदर नहीं लेकर आएगा। इससे एक तो आपके घर में डस्ट नहीं होगी और दूसरा अगर आप फर्श आप बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कारपेट यूज़ करते हैं तो उसकी भी क्लीनिंग बार बार नहीं होगी। ये सबसे बड़ा मसला होता है कि जब अगर हम बाहर के जूते अंदर पहन कर आते हैं तो उनके साथ जो डस्ट होती है या कुछ भी लगा हुआ हो तो वो हमारे पूरे फर्श पे या कारपेट पे लग जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिन में 2-3 दफ़ा तो सफाई करनी ही पड़ती है। नंबर 2 टिप इज़ डस्टिंग रूटीन। अच्छा, डस्टिंग की आपने ना ऐसी रूटीन बनानी है जो आपको ईजी रहे। मतलब आपने देखना है कि आपके दिन में कौन सा टाइम ऐसा होता है जिसमें आप फ्री होती हैं। देखें, बाज़ औक़ात घर में ना दोपहर को खाना बन रहा होता है, बाज़ औक़ात रात को बन रहा होता है। जो मेन हमारा मील होता है ना वो हम एक टाइम पे ही दिन में तैयार करते हैं, या वो दोपहर होती है या वो रात होती है। तो आप इसके दरमियान में ना कोई एक टाइम ऐसा रख लें जब आपको पता हो कि अब आपने डिनर नहीं बनाना या लंच नहीं बनाना, तो उस टाइम पे अपनी डस्टिंग रूटीन को आप सेट कर सकती हैं। और ट्राई करें कि आप अपनी इस रूटीन को एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक फॉलो करें। मतलब आप हफ्ते में 2 बार ही डस्टिंग को टाइम दें, क्योंकि हमने जब अपने घर के कुछ रूल बनाने हैं ना तो उसमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ये ना हो कि आप एक ही चीज़ पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें और बाकी चीज़ें आपकी वैसे के वैसे पड़े रहें। तो एटलीस्ट अगर आप ट्वाइस अ वीक करते हैं ना डस्टिंग तो इनफ होता है घर को साफ़ रखने के लिए। नंबर 3 इज़ यूज़ कोस्टर ऑन द टेबल। अच्छा, जो भी टेबल है, आप जहाँ पे भी खाना खाते हैं, वो चाहे सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है या आपका दस्तरखान भी है, उसके ऊपर ना आपने हमेशा कोशिश करनी है मैट और कोस्टर तो रखने ही रखने हैं। इनसे ना आपका, अगर आप दस्तरखान पे खाना खाते हैं तो दस्तरखान जल्दी से गंदा नहीं होगा, और मैट आपने ऐसे लेने हैं ना जो आपको क्लीन करने में आसान है। अब ये मेरे जो मैट है ना, इनके ऊपर मैं गीला कपड़ा लगाती हूँ और ये साफ़ हो जाते हैं। और कोस्टर इसलिए ज़रूरी है कि आपके किसी भी टेबल के ऊपर कोई भी दाग ना लगे, क्योंकि कोस्टर को साफ़ करना आसान है, टेबल को बार बार साफ़ करना मुश्किल है। नंबर 4, क्लीन अप द मेस इमीडिएटली। अच्छा, पता है क्या, जब भी खाना खाते हैं ना, जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो यही होता है कि आप उस वक़्त पे अगर क्लीनिंग छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है घर को साफ़ रखना। हम देखें, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, हमने तीनों बार ही उसी वक्त चीज़ों को साफ़ करके रख देना है ताकि हमें बाद में कोई बर्डन फील ना हो कि हमारा काम पड़ा हुआ है। खाने के ज़रे फर्श पर गिरते हैं, टेबल पर गिरते हैं या कहीं भी गिरते हैं, आप उसको फ़ौरन से साफ़ कर लें, उसको पेंडिंग में मत डालें। इससे जो है ना सबसे ज़्यादा घर गंदा
نظر آتا ہے. تو یہ جو کلین اپ ہے نا، اب میس کو فوراً سے کلین کر دینا، یہ سب سے بہترین رول ہے اور یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا ٹی وی لاؤنج ہو، چاہے وہ آپ کا ڈائننگ ایریا ہو، چاہے وہ آپ کا بیڈ روم ہو. تو آپ نے جو بھی میس آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ کوشش کریں اسی وقت اس کو کلین کر دیں، کیونکہ ڈرائی اسٹین کو صاف کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے جب وہ ویٹ ہو نا، اسی وقت اس کو صاف کر دیں تاکہ آپ کی زیادہ ایفرٹ بھی نہ لگے. نمبر 5 ٹپ از میکنگ اے کلیننگ روٹین ڈیلی، ویکلی اور منتھلی. اپنی ہر چیز کو نا آپ ڈیلی، ویکلی اور منتھلی بیسس پر ڈیوائڈ کر دیں. اس سے نا آپ کے گھر میں آپ کو ایک سسٹم ملے گا جس کی وجہ سے آپ کا گھر صاف رہنا شروع ہو جائے گا. اور یہ ایک دم سے نہیں ہوگا. جب آپ اس روٹین کو فالو کرنا شروع کریں گے نا، تو یقین کریں جب آپ اگر یہ چیزیں آپ کسی پیڈ پر لکھتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی کہ میں نے آج کیا روٹین فالو کرنی ہے. شروع میں جب میں نے اپنے لیے کلیننگ روٹین بنائی تھی تو میں نے اپنے ٹاسک کو اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا کہ میں نے ڈیلی، ویکلی اور منتھلی تمام کاموں کو الگ کر دیا تھا تاکہ میرے گھر میں ایک سسٹم بن جائے. اور وہ سسٹم میں آج تک فالو کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے گھر ہمیشہ ہی صاف رہتا ہے. نمبر 6 از کور یور فرنیچر. اچھا، مجھے نا وہ والے کور بالکل نہیں پسند جو ہے پورے صوفہ کو نا ایک دم سے کور کر دیتے ہیں اور ان کی جو اصلی پوشش ہوتی ہے وہ نظر آنا ہی بند ہو جاتی ہے. مجھے ہمیشہ ایسے جو جن میں تھوڑا سا صوفہ نظر آ رہا ہو اور سیٹ کور ہو، مجھے اس طرح کے کور پسند ہیں. تو میں نے جو ہے نا ان میں سے موسٹلی کور خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے جو ہے ان کو صاف رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کا نا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فرنیچر کی پوشش کبھی بھی خراب نہیں ہوتی، اس پہ کوئی سٹین نہیں لگتا، اس پہ آپ کھائیں پئیں بیٹھیں اٹھیں جو بھی کریں. گھر میں بچے ہیں تب بھی نا آپ کا جو پوشش والی چیزیں ہیں نا وہ ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہیں. میں نے شاید آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی یہ بات شیئر کی ہے کہ مجھے وہ جو فل کور صوفہ ہوتے ہیں نا وہ پسند نہیں ہوتے. تو اس لیے اکثر جو صوفہ کور ہے نا وہ میں پھر خود ہی بناتی ہوں جو میری پسند کے اکارڈنگ ہو اور جو مجھے دیکھنے میں اچھا لگے. کیونکہ میں نے گھر میں رہنا ہے بھائی، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے، میں وہی پھر اپنے گھر کے اندر اسی طرح کی کوئی چیز بنا کر یوز کرتی ہوں تاکہ میں خوش رہ سکوں، کیونکہ میرا گھر ہے نا. تو آپ بھی جو آپ کو پسند ہو، اگر آپ کو فل کور کرنا پسند ہے آپ فل کور کریں. اگر آپ کو میری طرح سے کم چیزوں کو کور کرنا پسند ہے تو پھر آپ اس طرح سے اپنے لیے آرگنائزر بنا لیں اور میٹ بنا لیں. سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. ہم عورتیں جو ہے نا وہ ہر فن مولا ہوتی ہیں، ہم سب کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑی سہولت تو یہ ہے کہ یوٹیوب سے دیکھ کر آپ کچھ بھی سیکھ سکتی ہیں. تو میں نے نا اپنے یہ جو کور ہیں یہ اسی طرح سے بنائے ہیں. بیچ میں غلطیاں بھی کی ہیں، کہیں پہ جالی ٹھیک نہیں آئی، کہیں پہ کچھ نہیں ہوا. یہ جو کریشیا والا تھا نا یہ میں نے خود بنایا تھا، لیکن یہ ہے کہ مجھے اب اچھا لگتا ہے اس کا کلر کمبینیشن بھی. اور جب بھی میں اسے ڈالتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کتنا کریٹیو کام کیا تھا. تو خیر بات کہیں اور نکل گئی. تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا چیزوں کو کور کر کے رکھنا ہے تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ صاف رہیں. کیونکہ کور کو دھونا نا آسان ہے لیکن آپ روز پوشش تو چینج نہیں کرا سکتے نا. اپنے گھر کی نا تمام چھوٹی چیزوں کو نا ایک گھر دے دیں. جیسے میرے بچے گیمنگ کرتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں تو وہ یہ جو تھم پہ پہنتے ہیں ان کو تھم کور بولتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہی ادھر ادھر پڑے رہتے تھے. تو میں نے ان کو ایک چھوٹی سی سپیس دے دی کہ آپ نے کھیلنے کے بعد ان کو ادھر ہی رکھنا ہے. تو یہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر یہی آپ اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کر دیں نا تو آپ دیکھنا آپ کا گھر ویسے ہی صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور گھر کے ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ یہ اس چیز کی جگہ ہے تو اس کو وہ وہیں سے اٹھا کر وہیں رکھے گا. اچھا، کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے نا رول کو فالو نہیں کرتے. تو پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں، اگر میرے بچے کسی رول کو فالو نہ کریں تو میں ان کی کوئی بھی چیز دوبارہ سے سمیٹ کے نہیں رکھتی. اور جب وہ دوبارہ ڈھونڈتے ہیں انہیں نہیں ملتی تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی چیز جب جگہ پہ نہیں رکھی اس لیے ہمیں ہماری چیز نہیں مل رہی. تو بچوں کے ساتھ نا اس طرح کی چھوٹی ٹرکس کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک سسٹم کو لے کر آئیں. سسٹم سے ہی زندگی چلتی ہے، سسٹم سے ہی آپ کا گھر بھی چلے گا. تو آپ نے بھی نا ہر چھوٹی چیز کے لیے نا ایک جگہ کو فکس کر دینا ہے تاکہ آپ کی تمام چھوٹی چیزیں بھی اپنی جگہ پر پڑی رہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ وہاں سے نکال کر استعمال کر سکیں.
اگر آپ کو گھر کو ڈیکور کرنا پسند ہے نا تو پھر آپ کو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا شاید یہ تو کسی خزانے سے کم نہ لگیں، لیکن اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو گھر میں بہت منیمم سی چیزیں رکھنا پسند ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے نا یہی رول ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے نا ایک سپیس کو فکس کر دیں کہ آپ نے جو بھی چیز ہے نا آپ نے وہاں پر رکھنی ہے۔ جب گھر صاف ستھرا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ نا آپ تھوڑی سی فریگرنس کا بھی استعمال کیا کریں، چاہے وہ کینڈل ہو، چاہے وہ اگر بتی ہو، چاہے وہ ڈیفیوزر ہو، کچھ بھی ہو۔ آپ کے گھر سے نا ہمیشہ ایک اچھی سی اسمیل آنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو بھی اچھا لگے، گھر والوں کو بھی اچھا لگے، اور جو گھر میں آتے ہیں ان کو بھی اچھا لگے۔ سب سے لاسٹ میں اسٹارٹ آرگنائزنگ تھنگس سیکشن بائی سیکشن۔ ایک ہی دم آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ سیکشن بائی سیکشن چلتے ہیں نا تب ہی گھر کو صاف رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یا یہ کہہ لیں کہ ہم ہاؤس وائف کے لیے جب اتنے سارے کام ہوتے ہیں تو ان کاموں میں گھر کے اوپر دھیان دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بچ جاتا ہے اگر ہم سیکشن بائی سیکشن گھر کو لے کر چلتے ہیں۔ ایک ہی دن میں آپ ڈائننگ روم، ایک ہی دن میں آپ ٹی وی لاؤنج، ایک ہی دن میں بیڈ روم، اور باقی گھر کی جو بھی اگر لان ہے، ٹیرس ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایک ہی دن میں آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، ہر چیز کو سیکشن بائی سیکشن لے کر چلیں، یہ سب سے بہترین چیز ہوگی اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے۔ بس جناب یہ تھی میری آسان سی ٹپس جن کو آپ فالو کریں گے انشاءاللہ تو آپ کا گھر بھی ہمیشہ صاف ستھرا نظر آئے گا۔ جناب سردیاں آ چکی ہیں اور میرے بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ ماما ونٹر میں کیسے گھر کو ڈیکور کریں گی، اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے ونٹر میں گھر کو اس طرح سے رکھنا، تو مجھے نہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی پھر اس طرح سے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے نا تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کرنا ہے۔ میں سارے کامنٹ پڑھتی ہوں اور ہر کامنٹ کا رپلائی بھی کرتی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کامنٹ کا رپلائی نہ کیا ہو۔ تو آپ کے کامنٹس میرے لیے اتنا زیادہ ضروری ہیں تاکہ میں آپ کے کامنٹس کو پڑھوں اور جان سکوں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے۔ تو آپ نے وہی سب کرنا ہے جو میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں۔ خیر، اور مجھے بتانا ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا اور میرا گھر کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ پلیز آپ ماشاءاللہ ضرور بولنا تاکہ جو ہے میرا گھر ہر طرح کی بری نظر سے بچا رہے، اور میرے لیے چھوٹی سی دعا ضرور کرنا کہ میں اپنے گھر میں خوش اور آباد رہوں۔ اللہ حافظ۔